کس طرح پڑھنی ہے، وقت کیا ہے، نیت کس طرح کریں گے، کیا طریقہ ہے، وہ میں سارا آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر نفل عبادت کی جائے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اور ماہ میں بندہ فرض عبادت کر رہا ہو، اور اگر کوئی اس میں فرض ادا کرتا ہے تو وہ ایسے کہ جیسے اور مہینوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اور نوافل کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتایا کہ فرض کے بعد جو سب سے افضل نوافل ہیں وہ رات کے نوافل ہیں، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ جی ہاں، رمضان مبارک میں آپ روزانہ سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، تو سحری کے ساتھ ساتھ آپ اگر نماز تہجد بھی پڑھ لیں گے تو اس کی بھی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعا یہ ایسا تیر ہے کہ جو کبھی خطا نہیں ہوتا، یعنی اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے تہجد کی نماز لازمی پڑھنی ہے، اس میں ہرگز غفلت نہیں کرنی۔ صرف 10 منٹ درکار ہوں گے آپ کے، آپ 10 منٹ نکالیے اور تہجد کی نماز ادا کر لیجئے۔ کس طرح پڑھنی ہے، وقت کیا ہے، نیت کس طرح کریں گے، کیا طریقہ ہے، وہ میں سارا آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن اس کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے صبح صادق سے پہلے تک ہوتا ہے، یعنی عشاء کی نماز کا وقت جب تک موجود ہے تو تہجد کا وقت بھی موجود ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ نیند ہونی چاہیے، اونگ ہونی چاہیے۔ یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو ہلکی سی اونگ آ گئی، جیسے بیٹھے بیٹھے اتنا سا سو گئے، تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر نیند آ گئی تو بیسٹ ہے، تو جب آپ اٹھیں اور عشاء کا وقت باقی ہو تو پھر آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور رمضان مبارک میں یہ موقع ہمیں مل جاتا ہے کیونکہ سحری عشاء کے ٹائم میں ہی ہوتی ہے۔ طلوع فجر یعنی صبح صادق شروع ہونے سے پہلے سحری کرنی ہوتی ہے، اور یہ تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے صرف 10 منٹ نکالنے ہیں اور نماز پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ 2 رکعتیں پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، جتنی رکعتیں پڑھیں تو اتنا جو ہے وہ اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ تو 2 رکعتیں آپ اگر ایک ساتھ پڑھ لیں تو آپ جو ہے وہ 2 کی نیت کر لیں گے۔ اگر آپ 4 رکعتیں پڑھ لیں تو پھر آپ جو ہے وہ 4 کی نیت کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لینی، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لینے۔ سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی سی بھی سورت آپ ملا لیں، بہتر یہ ہے کہ سورہ اخلاص ملا لیں۔ ہر رکعت میں ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ تو آپ اس طریقے سے 2 رکعت نماز ادا کر لیں گے، جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعتیں عام نماز کی پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ لیکن یاد رکھیے یہ نفل نماز ہے، تو اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ ایک ہی سورت پڑھتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد ہی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں تو یہ بالکل درست ہے۔ لیکن نفل کے علاوہ آپ اگر سنت موقدہ پڑھ لیں یا فرض نماز پڑھ لیں تو اس میں ہر رکعت میں آپ کو سورت تبدیل کرنی ہوگی، ایک ہی سورت آپ ہر رکعت میں نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ فاتحہ تو ہر رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے، فرضوں میں شروع کی 2 رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ واجب ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نفل کے اندر آپ ایک ہی سورت بار بار پڑھ سکتے ہیں، نفل کے علاوہ جو نمازیں ہیں اس کے اندر جو بعد والی سورت ہے وہ آپ کو تبدیل کرنی ہوگی۔ تو اس طرح آپ نے 2 رکعتیں مکمل کر کے سلام پھیر دینا ہے، اور پھر دعائیں مانگنی ہیں، اور خاص دعائیں ملک پاکستان کے لیے بھی ضرور مانگی، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنائے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اہل فلسطین کے لیے آپ ضرور دعا مانگیں گے، اور اپنے بال بچوں کے لیے بھی آپ دعا کریں تو انشاءاللہ یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔